اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سنہری قاعدہ کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں، جس طرح کل ہم بک کو ختم کر چکے ہیں الحمدللہ۔ آج ہم سنہری قاعدے کے آخری صفحات پڑھیں گے۔ آپ لوگ اس سے پہلے والی قاعدے میں ہم اختتامی مشق پوری پڑھ چکے ہیں، صفحہ نمبر 31 تک جو ہے یہ ختم ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد جنرل سی اور کلمات ہیں۔ پہلے ہے شش کلمے۔ شش کا مطلب ہے، شش جو ہے عربی میں 6 کے عدد کو کہتے ہیں۔ تو 6 کلمے جو ہمارے مشہور معروف ہیں، کلمہ طیب، کلمہ شہادت، کلمہ تمجید، کلمہ توحید، کلمہ استغفار، کلمہ رد کفر۔ تو یہ اس کے بعد ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے اس کی ادائیگی سمجھ میں آئے۔ اب پہلا کلمہ دیکھیے، اول کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ٹھیک، اس کا ترجمہ میں SVT والے لیکچر میں کرا چکی ہوں، آپ لوگ وہاں سے ہی دیکھ لیں، یہاں سے ہم صرف اس کی عربی پڑھتے ہیں۔ دوم کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سوم کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ چہارم کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ٹھیک ہے۔ پنجم کلمہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اظلم ومن الذنب الذی لا اظلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ٹھیک ہے۔ بہت گناہ گار بندہ جب اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ کلمہ استغفار کی تلاوت کرتے رہیں۔ ششم کلمہ رد کفر، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلہا واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ 6 کلمے تھے جس کی میں نے تلاوت کر لی آپ لوگوں کے سامنے۔ آپ لوگ اسی طریقے سے اس کو یاد کر لیں۔ آج کا ہوم ورک بھی آپ لوگ کا ہے، 6 کلمے یاد کریں۔ پھر اس کے بعد نماز ہے۔ آپ لوگ کلاس 3 میں آ چکے ہیں ماشاءاللہ، تو اب 7-8 ایئرس کے جو ہے آپ لوگ ہو گئے ہیں، تو چاہیے کہ آپ لوگ جو ہیں اب نماز پڑھنا باقاعدگی سے شروع کر لیں۔ تو نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی، لیکن نماز کے کلمات یہاں پر درج ہیں۔ آپ لوگ ہر چیز کو، نماز کا جو کلمہ ہے اس کو بائی نیم یہاں پر میں تلاوت کرا رہی ہوں، آپ لوگ سیکھیں مجھ سے۔ ٹھیک ہے۔ نیت نماز، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، نماز پڑھنے کے لیے وضو بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے نماز کی شرائط میں پڑھا تھا کہ نیت کی نماز بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، تو اسی لیے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، نماز کی نیت باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر کے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو خاص کر کے نماز کی نیت کرتے ہیں کہ ہم اس وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم اردو پشتو میں بھی بول سکتے ہیں، لیکن عربی میں اس کے لیے یہ کلمہ ہے، انی
وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص عربی میں پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر اردو یا پشتو میں بولتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تکبیر تحریمہ، اس کے بعد نیت کے بعد جو تکبیر ہوتی ہے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. پھر اس کے بعد ہم ثنا شروع کرتے ہیں. ثنا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو کہتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں اس میں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. ٹھیک ہے، اس کو ہم ثنا کہتے ہیں. پھر اس کے بعد طاؤس پڑھتے ہیں. طاؤس تو آپ جانتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر تسمیہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں. سورہ فاتحہ پھر دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ اخلاص کے علاوہ بھی قرآن پاک کی کوئی دوسری صورت پڑھ سکتے ہیں. یہاں تک جتنی بھی کلمات ہیں یہ ہم کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم جھکتے ہیں اللہ اکبر پڑھ کر اور تسبیح کرتے ہیں. تسبیح میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. جھک کر اس کو ہم رکوع کہتے ہیں. پھر تھوڑا سا کھڑے ہو کر ہم تسبیح پڑھتے ہیں. وہ چھوٹا سا کلمہ ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. ٹھیک ہے، یہ پڑھ کر ہم پھر ڈائریکٹلی تکبیر پڑھ کر اللہ اکبر پڑھ کر کہاں جاتے ہیں؟ سجدے میں جاتے ہیں. اور پھر تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. ٹھیک ہے، پھر اللہ اکبر پڑھ کر کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑا سا اٹھ جاتے ہیں، پھر دوسری سجدے میں جاتے ہیں اور یہی کلمات ادا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں پہلی رکعت دوبارہ کی طرح یہ دوسری رکعت کر کے پھر تشہد میں بیٹھتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. یہاں تک پہنچ کر ہم نے تحیات پہ جو اس طرح ہاتھ رکھے ہوتے ہیں اپنی رانوں پر، تو اشہد ان لا الہ کے ساتھ ہم اس انگلی کو اس طرح اوپر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس طرح کر کے آخر تک یہی اس سچویشن رہے گی دائیں ہاتھ کی. اور پھر اس میں ہم اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ تشہد کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں. درود شریف میں کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ٹھیک ہے، یہ پڑھ لے. پھر اس کے بعد اگر دوسری رکعت آخری رکعت ہو یا چوتھی رکعت ہو تو آخری رکعت میں پھر پڑھتے ہیں درود. دوسری رکعت ہو تو پھر اٹھتے ہیں اس کے بعد اور تیسری رکعت شروع کرتے ہیں. اگر دوسری ہی آخری ہے تو ہم اس میں کیا پڑھیں گے؟ اس کے بعد درود کے بعد کی دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ایک طرف منہ کر کے اور پھر بائیں طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھتے ہیں. اگر یہی دعا نہیں کر سکتے تو دوسری بھی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. ہمارا سلام صرف اس سے بھی کمپلیٹ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کے بعد بھی دعا کرنا چاہے تو یہ پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا نماز کا کہ کلمات طریقہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے. آپ لوگ آج سے اسی طریقے سے
نماز پڑھنا شروع کر دیں اور ڈیلی بیس پہ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھا کرے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے آپ لوگوں کو؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ.